خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مقدس نام میں اب سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے لیے۔ دنیا ترقی کرتی ہے، ہر انسان جب زمین پر آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے ترقی کرے۔ یہ ایک دنیا کی دوڑ ہے جس میں ساری دنیا دوڑتی رہی ہے اور اب بھی دوڑ رہی ہے اور دوڑتی رہے گی، ترقی والی دوڑ۔ ہم ایک مضمون پڑھا کرتے تھے اور لکھا بھی کرتے تھے جب گاؤں میں اسکول میں ہوتے تھے، تو لوگ گاؤں سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ ترقی کرنے کے لیے۔ گاؤں میں مٹی گارے کے گھر بنے ہوتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگ شہروں میں آ جاتے ہیں، پکے گھروں میں آ جاتے ہیں، اور پکے گھروں میں جب آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو شہری کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم پینڈو نہیں، اب ہم شہری بن گئے ہیں۔ تو شہر میں بھی آ کر پھر وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شہر میں بھی جب وہ جائیں تو کچھ اور شہر میں آ کے بھی مزید ترقی کریں۔ شاید وہ جب آتے ہیں کسی کالونی میں بس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی سوسائٹی میں چلا جاؤں، میں ڈیفینس کے علاقہ میں چلا جاؤں، میں کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں تاکہ میں بڑے فخر سے بتا سکوں کہ جی میں سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہنے کا کہ وہ لوگ اپنا معیار بناتے ہیں، یہ بتا کر کہ میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں تو یہ میرا معیار ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ روحانی لوگ کہاں رہتے ہیں۔ اگر وہ وقتی طور پر آپ کو زمین پر نظر آ رہے ہیں تو اصل میں ان کا گھر کہاں ہے؟ جو خداوند نے کہا نا کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تو یہ خداوند کے خاص لوگ رہتے بھی بڑی خاص جگہ پر ہیں۔ یہ بڑی خاص جگہ ہے جہاں پر انہوں نے جانا ہے، اور یہ اگر اپنا تعارف کرائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کسی سوسائٹی کا تعارف نہیں کرائیں گے، یہ کہ ڈیفینس کے علاقے کا تعارف نہیں کرائیں گے، یہ پاکستان کا بھی تعارف نہیں کرائیں گے، یہ امریکہ کا بھی تعارف نہیں کرائیں گے، یہ نئے یروشلم کا تعارف کرائیں گے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نئے یروشلم کے بارے میں سیکھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پولس رسول خود کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو جہاں مسیح موجود ہے۔ نئے یروشلم آج ہمارا مضمون ہے۔ اس کے سیکھنے کے لیے ہم فوری طور پر مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ 9ویں آیت سے سنیے ذرا بڑے غور سے کے ساتھ۔ ہاں جی۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ ایک منٹ، ایک طرف تو آفتیں ہیں اور دیکھ رہا ہے کہ یوحنا ایک طرف تباہی ہی تباہی ہے، جہاں پر تباہی ہے وہاں پر ایک خوشخبری بھی ہے، وہاں پر ایک خوبصورت چیز بھی نظر آئی ہے۔ جہاں پر اس کو تباہی دکھائی جا رہی ہے وہاں پر ایک خوبصورت چیز نظر بھی آ رہی ہے۔ تو میرے دل میں خداوند نے خیال ڈالا ہے کہ میں سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بتا سکوں کہ کرونا وائرس کے سبب سے جہاں پر آفتیں ہی آفتیں نظر آ رہی ہیں، ایک خوبصورت چیز بھی آپ کو دکھانے لگے ہیں۔ خوبصورت چیز کیا ہے؟ پڑھیے جی۔ تو سنیے جی خوشخبری کیا ہے۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ ہاں جی، اس نے ایک نئے یروشلم کو دکھایا ہے، اور دکھایا کس طرح ہے کہ وہ آسمان سے اترتا دکھایا گیا ہے۔ ہاں جی، اس میں خدا کا جلال تھا، اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ اب سنتے جائیے، بلور کی طرح شفاف وہ شہر ہے۔ ہاں جی، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی۔ اس کی یہ شہر پناہ ہے، یہ بڑی بھی تھی اور بڑی بلند بھی تھی۔ اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے۔ اب سنیے، اس کی شہر کے کیا ہے؟ 12 دروازے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سائڈ یہ ہے جس پہ 3 دروازے ہیں، ایک سائڈ یہ ہے 3 دروازے، 3 اور 3 6، اور 2 سائڈیں پرلی طرف ہیں، تو یہ ٹوٹل 12 دروازے ہو گئے۔
اور اس شہر کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی اور اس کے 12 دروازے تھے اور دروازوں پر کیا تھے؟ ہر دروازے پہ ایک فرشتہ ہے. ہاں جی. اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے یہ تھے. کیا معاملہ ہے کہ یہ جو فرشتے بھی ہیں، دروازے ہیں، اور دروازوں کے اوپر نام کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اور 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہاں جی. 3 دروازے مشرق کی طرف تھے. جی 3 دروازے مشرق کی طرف، 3 شمال کی طرف، پڑھتے جائیے. 3 دروازے جنوب کی طرف اور 3 دروازے مغرب کی طرف تھے. اچھا. اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں. اب اگلی بات ہے کہ اس کی 12 بنیادیں بھی ہیں. جہاں پر اس کے 12 دروازے ہیں اس کی 12 بنیادیں بھی ہیں. ہاں جی. اور ان پر برا کے 12 رسولوں کے نام 12. یوحنا نے دیکھا کہ وہاں پر برا کے 12 رسولوں کے 12 نام بھی لکھے ہیں. اس نے خود دیکھا کہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا. وارے واہ، اس خوبصورت شہر کی بنیاد پر تو میرا بھی نام لکھا ہوا ہے. ہاں جی. اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ. جب اس کی پیمائش کی بات آئی، اس کو ناپنے کی بات آئی تو ایک آلہ دیا گیا. ہاں جی. اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا، اس طرح کا جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے. اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی. جتنی لمبائی اتنی چوڑائی. اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا. ہاں جی. یہ تقریباً 1500 میل تقریباً بن جاتا ہے. ہاں جی. اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی. ہاں جی. اور یعنی جتنا لمبا ہے اتنا ہی وہ چوڑا ہے اور اتنا ہی وہ اونچا بھی ہے. ہاں جی. اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا. پڑھتے جائیے. ہاں جی. 144 ہاتھ نکلی. ہاں جی. اور اس کے شہر پناہ کی تعمیر یشب کی، اور شہر ایسے سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند. پورے شہر کو دیکھے تو سونے کا، اور صاف سونا، 2 نمبر سونا نہیں، صاف سونے کا شہر تھا. ہاں جی. اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں، یہ جو بنیادیں ہیں یہ کوئی معمولی پتھروں کی نہیں بنی ہوئی تھی، پتھروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. جی. ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی. پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، 5ویں عقیق کی، 6ٹھی لال کی، 7ویں سنہرے پتھر کی، 8ویں فیروزہ کی، 9ویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سملی کی، اور 12ویں یاقوت کی. اور 21ویں آیت. اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے. ہر دروازہ ایک موتی کا بنا ہوا ہے. ہاں جی. ہر دروازہ ایک موتی کا تھا. اور ہر دروازہ جو ہے وہ ایک موتی کا بنا ہوا ہے. ہاں جی. اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی. ہاں جی. اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا. اور یوں نہ کرے کہ میں نے مقدس دیکھا ہی نہیں. اس شہر کے اندر کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی مقدس بھی ہو جہاں پر کوئی عبادت ہو رہی ہو. ہاں جی. اس لیے کہ خداوند قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے. ہاں جی. اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں. اس میں کوئی نہ سورج کی ضرورت ہے نہ چاند کی ضرورت ہے، بلکہ اور یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے اس کے اندر؟ کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا. خدا کا جلال ہی نظر آتا ہے. ہاں جی. اور برا اس کا چراغ ہے. برا اس کا چراغ ہے. اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی. واہ جی واہ. جو قومیں یہاں پر خداوند کی روشنی میں چل رہی ہیں وہی قومیں اسی روشنی میں یہاں پر چلیں گی. ہاں جی. اور زمین کے بادشاہ بھی اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جتنی بھی زمین کے اوپر شان و شوکت کا سامان نظر آ رہا ہے، یہ نہ سمجھے صرف زمین تک ہے، یہ سارا ادھر بھی ملے گا آپ کو. ہاں جی. اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے. یہ نہیں کہ شہر پناہ ہے تو پتہ نہیں رات کو دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس کے دروازے بند ہو، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی بھی. اور رات وہاں نہ ہوگی. نائٹ سسٹم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نہ نائٹ ہوگی نہ بجلی ہوگی، نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. یہ سارا کھاتا وہاں پہ ہوگا ہی نہیں ٹوٹلی. ہاں جی. اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے. اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام. یہ بڑی بات ہے. اس خوبصورت شہر کی جس کی تصویر بڑے خوبصورت طریقے سے یوحنا کو خداوند نے دکھائی ہے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس میں کوئی عام بندہ داخل نہیں ہوگا. نہیں، گھنونے کام کرنے والا یا ناپاک بندہ اس میں نہیں جائے گا. پڑھیے ذرا. یا جھوٹی باتیں کرنے والا ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے. یہ بڑی خاص بات ہے. برا کے ساتھ جن کا تعلق ہے، برا کی کتاب حیات میں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں. لو جی، آج شام میں آپ کو میں اس شہر کے اوپر بیچ میں لے کے جا رہا ہوں، اور اس میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. برا کی کتاب حیات ہے، اس میں برا نے اپنے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو اس کے ہو گئے ہیں.
جنہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر صاف کر لیے ہیں، شفاف کر لیے ہیں، سفید کر لیے ہیں۔ پولس رسول اسی بات کو سامنے رکھ کر پولس رسول بذات خود بھی ایک دفعہ اس کو دیکھ کر آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے نئے یروشلم کو اس وقت دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن کلام کہتا ہے کہ پولس رسول خود اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ 14 سال ہوئے ایک شخص کو میں جانتا ہوں، وہ شکل تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان تک جب اٹھایا گیا ہے تو اس نے بہت سی وہاں باتیں دیکھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم تیسرے آسمان کے اوپر جب ہم جو باتیں کر رہے ہیں تیسرے آسمان کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلا آسمان وہ ہے یہ جو آپ کی فضا ہے جہاں پہ یہ ابلیس کی روحانی شرارتی فوجیں ہوتی ہیں۔ دوسرا آسمان وہ ہے جو اجرام فلکی ہے جہاں پر مطلب ہے کہ سورج چاند اور ستارے سے آ رہے ہیں۔ اور تیسرا آسمان ہے جس کے بارے میں کلام میں لکھا آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اور یہ ہے وہ جگہ جس کو عالم بالا بھی بولتے ہیں، یہی ہے وہ فردوس جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہیں پر یہ آپ کا نیا یروشلم۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بابت پولس کہہ رہا تھا کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کے۔ جیسے کہ ڈاکو کے ذہن میں آیا خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو میرے خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے عالم بالا فردوس پر ہے، فردوس ہے وہ عالم بالا پر ہے، عالم بالا کی چیزیں۔ اب جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، غور سے میری بات کو سننا، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ ہمارا زیادہ تر خیال جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہمارا زیادہ خیال زمین پر کی چیزوں پر لگا ہوا ہے۔ پوری آیت یہ ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ پڑھتے نہیں کلسیوں 3 باب کی 2 آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے زمین کی باتیں جب تک ہم زمین پر ہیں ہمارے ساتھ ضرور ہیں، لیکن ہم نے انہی خیالوں میں نہیں رہنا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ کرونا وائرس کے سبب سے پوری دنیا کا خیال زمین پر، زمین کی وباؤں پر لگ گیا ہے۔ یہ وائرس کیسے ختم ہوگا؟ یہ وائرس کب جائے گا؟ ہر بندے کے پاس یہی سوال اور یہی خیال، کیونکہ جیسا آپ کا سوال ہے ویسا ہی آپ کا خیال ہوتا ہے۔ تو یوں دنیا ٹیلی ویژن کو، خبروں کو دیکھ دیکھ کر، نیوز سن سن کر اور دیکھ دیکھ کر ان کا پورا خیال زمین کی چیزوں کے اوپر لگ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کو سامنے رکھیں جو پولس رسول نے کلیسیا کو کہی ہے، عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو جہاں مسیح موجود ہے، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ تو اس لیے آج ہم عالم بالا پر گئے ہیں تاکہ ہم نئے یروشلم کی بابت سیکھ سکیں، وہ گھر جن کی بابت میرے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ یہ ہے وہ نیا یروشلم۔ یہ زمین، میرے یہودی بھائی جو ہیں وہ اس یروشلم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اس یروشلم میں ہیکل بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک سمجھدار مسیحی کبھی اس یروشلم کی بات نہیں کرے گا۔ مسیحی جب بھی بات کرے گا نئے یروشلم کی بات کرے گا، کیونکہ ہمارا ملک یہ ہے، ہمارا وطن یہ ہے۔ یہ جو آپ کو بڑا دور سے ڈبہ سا نظر آ رہا ہے، یہ دور سے نظر آ رہا ہے، یہ 1500 میل لمبا چوڑا اونچا ہے، اور یہ سراسر سونے کا بنا ہوا ہے، اور یہی ہے جس کے اوپر یا تو برہ کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے ہوئے ہیں، اور یا پھر اس میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اس میں اور اس میں نام تو ایک ہی ہے، وہ نیا یروشلم اور یہ موجودہ یروشلم۔ اس سے پیچھے بھی ایک یروشلم تھا۔ جب بابل کی سیری میں سے لوگ واپس آئے ہیں تو نہمیہ کے دور کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ اس وقت جو ٹیمپرری طور پر یروشلم بنایا گیا اس کے 10 دروازے ہوا کرتے تھے، لیکن جو نیا یروشلم ہے اس کے 12 دروازے ہیں۔ اس میں بڑا فرق ہے، آج کل تو دروازے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اب ہم اس شہر کی طرف جانے لگے ہیں۔ یہ جو نیا یروشلم کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ شہر کب بنایا گیا ہے؟ یہ شہر کیوں بنایا گیا ہے؟ اور یہ شہر کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ ایک بات نوٹ فرما لیجئے، کلام کہتے ہیں ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ آسمان بھی بن گیا ہے، اجرام فلکی بھی بن گئے ہیں، اور زمین کی ساری چیزیں بھی تیار ہو گئی ہیں،
لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا یروشلم ہے نا، یہ اس وقت نہیں بنایا گیا. نیا یروشلم بہت دیر بعد میں بنایا گیا ہے. یہ بنایا گیا ہے وعدہ کے زمانہ میں، معصومیت کے زمانہ میں یہ نہیں تھا. نوح کے طوفان کے وقت، یہ ضمیر کے زمانہ میں نہیں تھا. یہ وعدہ کے زمانہ میں جب ابراہیم منظر عام پر آتا ہے، اس وقت یہ شہر بنایا گیا ہے. اور یہ کیوں بنایا گیا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم تھوڑی دیر خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں. آپ اس شخص کے نام سے واقف ہیں جس کو ابراہیم بولا جاتا ہے. پہلے اس کا نام ابرام تھا، خدا نے تبدیل کر کے اس کا نام ابراہیم رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایمانداروں کا باپ. یہ وہ شخص ہے جو سم کی نسل میں سے تھا، اور یہ کشتیوں کے اور میں رہتا تھا جو پریزنٹلی عراق کا علاقہ ہے. اور خدا نے اس ابرام کو بولا. میں چاہتا ہوں کہ بدش کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی آیت پڑھیے. اب پس منظر ہم سیکھنے لگے ہیں کہ یہ نیا یروشلم کب بنا ہے، کس کے لیے بنا ہے، کیوں بنا ہے. جی. اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن کو اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے، ہاں جی، اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اس کا مطلب ہے خدا اس ملک کو کہتا ہے چھوڑ دے، اور ایک نئے ملک میں خداوند اس کو لے کے جا رہا ہے. لہٰذا یہ خدا کے کہنے کے مطابق کشتیوں کی اور سے چل پڑا، اور چلتے چلتے یہ ملک کنعان میں پہنچ گیا. یہاں پر کال پڑ گیا. یہ اپنی بیوی سارا کو ساتھ لے کر یہ چلا گیا سیدھا مصر میں. آپ یہ سارا واقعہ جانتے ہیں. مصر سے اس کو ایک لونڈی ہاجرہ ملی، اور کلام پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں. اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو جس کا بھتیجا تھا ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا. یعنی مطلب وہ کنعان میں ادھر آ گیا ہے، واپس مصر سے واپس کنعان میں آ گیا. جب یہاں پر آ گیا تو کلام کہتا ہے پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب میں کہ لوط کے چرواہوں میں اور ابراہیم کے چرواہوں میں جھگڑا ہو گیا. ابراہیم اس کو کہتا ہے کہ ہم اس کی بجائے کہ ہم ان کی وجہ سے خود بھی آپس جھگڑا پڑ جائے تو ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو کلام کہتا ہے کہ لوط جو تھا وہ اس نے یردن کی ساری ترائی کو پسند کیا، اور وہ تو یردن کی طرف چلا گیا، ترائی کی طرف چلا گیا، سدوم اور مورا کی طرف چلا گیا. اور آگے پڑھتے ہیں کہ لوط کے جدا ہو جانے کے بعد 13 باب کی 14 آیت پڑھیے سر. اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، چاروں طرف نظر دوڑا. ہاں جی، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے، یہ والا ملک جو تو دیکھ رہا ہے، میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا. یہ تیرے لیے بھی ہے، اور آگے آنے والے وقت میں تیری نسل کے لیے بھی یہی ملک ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ کوئی ٹیمپرری طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ ملک زمین کے اوپر تیرا ہے اور تیری اولاد کا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک بھی یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. تو غلط نہیں کہتے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہے ملک جس کی بابت خدا نے کشتیوں کے اور سے اس کو نکالا اور یہاں پر لے آیا. اب ابراہیم کو جب پتہ چل گیا کہ یہ ملک میرا ہے اور میرے بعد میری نسل کا بھی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہاں پر کوئی بڑا بنگلہ بنوا لیتا، اپنے بچوں کے بھی بہت سے بلاک بنوا لیتا، کئی یہاں پر بستیاں بنوا لیتا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں میری اولاد نے یہیں پر رہنا ہے. یہاں پر کئی پروجیکٹ کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. کلام کہتا اس نے ڈیرا اٹھایا، تمبو اٹھایا، اور اس ملک کے اندر اپنا تمبو لگا لیا. اور یہ تمبو لگانے والا معاملہ اس نے پھر اسحاق کو بھی بتایا، پتر تو نے بھی تمبو میں ہی رہنا ہے. اسحاق کو بتایا کہ تیری آگے جو اولاد ہوگی ان کو بھی کہنا کہ رہنا تمبو میں ہی ہے. تو اس شخص نے بڑے ایمان کے ساتھ خدا پہ کسی بات کس کے کو دل میں آئی تو اس نے خدا پہ ایمان رکھا، بھروسہ رکھا، اور کیا کیا. عبرانیوں کے خط میں اگر میرے ساتھ آپ چلیں اور اس کی 11ویں باب کو میرے ساتھ نکالیں، اور نامیات میں پولس رسول روح کی ہدایت سے ابراہیم کے بارے میں کچھ کہتا ہے. پڑھیے. ایمان ہی سے اس نے یعنی ابراہیم نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی. ایک منٹ، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ملک سارا تیرا اور تیری نسل کا ہے، لیکن وہ یہاں پر کیسے بود و باش کر رہا ہے؟
مسافرانہ. ارے جب خدا نے تجھے کہہ دیا کہ یہ ملک تیرا ہے, تیری نسل کا ہے, تو پھر تو تجھے ادھر کوئی کالونیاں بنا لینی چاہیے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے مسافرانہ طور پر ادھر بود و باش کی اور یوں گویا کہ گویا میں غیر ملک ہے, یہ میرا ملک ہی نہیں. اور خدا کہہ رہا ہے یہ ملک تیرا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غیر ملک ہے, میں تو اس میں ایسے رہوں گا جیسے یہ میرا ملک ہے ہی نہیں. آگے پڑھیے. جو گویا غیر ملک ہے, اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی. اب دیکھو نا, یہ وعدہ صرف ابراہم سے تو نہیں تھا, اس کی اولاد سے بھی تو تھا. اسحاق اور یعقوب کے ساتھ بھی تو یہ وعدہ تھا کہ ان کو یہ تیری نسل کو دوں گا. لیکن ابراہم اور بلکہ اس کے جو ساتھ اس کے بیٹا ہے اور اس کا پوتا یعقوب ہے, وہ بھی اسی سے اس کے ساتھ ہی سمیت, یعقوب سمیت, اسحاق سمیت. تو ابراہم جو اس کے ساتھ یہ تھے اسی وعدہ کے وارث تھے. لیکن رہے کیسے؟ خیموں میں. حالانکہ وعدہ کے وارث ہیں کہ بھائی یہ تمہارا ملک ہے, لیکن وہ رہتے کیسے ہیں؟ خیموں میں. اب کیوں ابراہم, اسحاق اور یعقوب خیموں میں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کالونیاں بنا لیتے؟ کیوں نہیں بنگلے کھڑے کر لیتے؟ کیا غریب ہے؟ نہیں بھائی, یہ غریب نہیں ہے, یہ بڑے امیر تھے اپنے وقت سے. یہ بڑے امیر اشخاص تھے تینوں ہی. کیوں ابراہم, اسحاق اور یعقوب سمیت خیموں میں رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابراہم تو کیوں اپنے بچے اور اپنے پوتے کے ساتھ کے سمیت خیموں میں کیوں رہے ہو تم لوگ؟ کلام کہتا ہے 10ویں آیت پڑھیے. کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا. اصل میں یہ جو باپ ابراہم ہے یہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. ابھی بنایا نہیں ہے, بنانے والا ہے. وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس شہر میں جا کر رہوں. اسے اپنے بچے کو بتایا, بیٹا میں خدا سے امید رکھتا ہوں, اور خداوند کو شاید ہو سکتا ہے اس نے کہہ بھی دیا ہو کہ خداوند میں تو اس شہر میں جانا چاہتا ہوں جو تو بنائے گا, جس کا معمار تو ہوگا, جس کا مستری خدا ہوگا. تو ابراہم جو تھا وہ اس بات کے لیے امید رکھتا تھا خدا سے کہ چونکہ میں نے خدا کی فرما برداری کی ہے تو یقیناً خدا بھی مجھے ایک بہتر جگہ پر لے کر جائے گا. تو مجھے یوں سمجھ آئی جیسے وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے, یہ زمین کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ زمین پر کی چیزوں کے خیال میں نہیں رہتے. ابراہم زمین پر کی چیزوں کے خیال میں نہیں, وہ تو چاہتا ہے کہ میں ایسے شہر میں جاؤں جس کا معمار خدا ہو. اب مجھے خود 2 منٹ کے لیے یہ بتائیں کہ خدا جس شہر کو بنائے گا, جس کو خدا بنائے گا, روئے زمین کو بنانے والا, آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات کا مالک اور خالق, جب وہ کوئی شہر بنائے گا, جب وہ کوئی دیوار کھڑی کرے گا, جب وہ کوئی چھت ڈالے گا, جب وہ کوئی دروازہ بنائے گا, یا جب بھی کوئی وہ مکان بنائے گا یا شہر بنائے گا, تو آپ مجھے بتائیں وہ کس سٹینڈرڈ کا بنائے گا؟ تو جس سٹینڈرڈ کا وہ بنائے گا, آپ نے وہ سٹینڈرڈ پڑھ لیا ہے. مغاشہ کی کتاب کے 21ویں باب میں جو آپ نے نیا یروشلم پڑھا ہے, بھائی یہ ہے جو خدا نے بنایا ہے, یہ ہے جس کا معمار خدا ہے. اور یہ بنایا کس کے لیے ہے؟ یہ باپ ابراہم کے لیے بنایا ہے, کیونکہ باپ ابراہم امیدوار تھا کہ خدا مجھے ایک ایسے شہر میں لے کے جائے گا جو اس نے خود بنایا ہوگا. اور وہ یہی سبق اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو بھی پڑھا دیا, اور لگتا ہے اسحاق نے آگے بیٹے یعقوب کو بھی پڑھا دیا. اور یوں یہ تینوں ہی لوگ, صرف یہ خود ہی نہیں بلکہ آگے ان کے بچے بھی خیموں میں ہی رہے ہیں. اگلی آیت پڑھیے ذرا, 11ویں باب کی 13ویں آیت. یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. یہ سب کون سے؟ ابراہم کے سارا بھی, اور اسحاق کے ساتھ ربکا بھی, اور یعقوب کے ساتھ لیا, راخل, زلفا اور بلہا بھی. یہ سب کے سب ان کی بات ہو رہی ہے, ایمان کی حالت میں مرے. اور وعدہ کی ہوئی, ایک منٹ, ایمان کی حالت, ایمان ایک حالت کا نام ہے جس میں ہم خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں. خدا پہ بھروسہ. میں آپ کو خوشخبری دینے لگا ہوں,
آپ کو پتہ ہے خدا نے کہا میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. ایمان رکھو, بھروسہ رکھو, اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دو. مجھے پتہ ہے اس وقت بڑی افراتفری مچ ہوئی ہے زمین کے اوپر. سر دوبارہ پڑھیے ذرا اس آیت کو. یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. یہ سب ابراہیم, اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی بات ہو رہی ہے. سب کے سب ایمان کی حالت میں مرے ہیں اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں. وعدہ کس چیز کا کیا گیا تھا؟ وعدہ تو کیا گیا تھا اس ملک کا, وہ تو انہوں نے دیکھ لیا ہے, لیکن کلام کہتا ہے وہ چیزیں نہیں پائیں. اس کا مطلب ہے جس چیز کی وہ امید رکھتے تھے وہ نہیں پائی ہیں انہوں نے. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب نے, انہوں نے امید کی, خدا نے وعدہ کر دیا. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تمہیں وہ شہر دوں گا جو میں خود بناؤں گا. اب آگے کیا کہتا ہے؟ مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے. اوہ سنیں, اس کا مطلب ہے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب دور سے جب انہوں نے شہر کو دیکھا ہے, یہ جو شہر ہے دور سے دکھایا گیا ہے ان کو, یہ والا شہر دور سے دکھایا گیا ہے. ابراہیم دیکھ لے, وہ ہے تیرا شہر, وہ ہے شہر جس کی بابت تو کہتا ہے میں اس میں جاؤں گا جو خدا تو بنائے گا. وہ دیکھ لے, سراسر سونے سے بنا ہوا ہے. دروازے دیکھ لے, اور دیکھ دروازے کے اوپر نام کس کا لکھا ہوا ہے. ابراہیم نے دیکھا, یہ تو میرے پڑپوتے کا نام لکھا ہوا ہے, یہ تو روبن لکھا ہوا ہے, اچھا یہ منسی لکھا ہوا ہے, جد لکھا ہوا ہے, یہودا لکھا ہے, آشر لکھا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے ابراہیم نے دور سے دیکھا ہے کہ میرے پڑپوتوں کا نام لکھا ہوا ہے. اور پھر اسحاق نے کیا دیکھا ہے؟ میرے پوتوں کا نام لکھا ہوا ہے, یہ اسحاق کے پوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یعقوب نے کیا دیکھا ہے؟ یہ تو میرے بیٹوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے یقیناً یہ شہر ہمارا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا یروشلم ہے اصل میں یہ ابراہیم کے لیے بنایا گیا ہے, اور یہ اسحاق کے لیے بنایا گیا ہے, اور یہ یعقوب کے لیے اور ان کی نسل کے لیے بنایا گیا ہے. اصل بات یہ ہے جنہوں نے خیموں میں سکونت کی ہے. اور وہ کیسی باتیں کرتے تھے؟ وہ جب زمین پر رہتے تھے تو وہ باتیں اوپر کی کرتے تھے, رہتے زمین پر, باتیں آسمان کی. اور پولس بعد میں اسی بات کو ہی بتاتا ہے. کڑیے کیا کہتا ہے؟ اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر. یہی مجھے یقین ہے کہ لوگ اس سے پوچھتے ہوں گے, اے ابراہیم تو بنگلہ کیوں نہیں بنا لیتا؟ یار میں پردیسی اور مسافر ہوں. اچھا اسحاق تو کیوں نہیں کوئی بنگلہ بنا؟ تو میں پردیسی اور مسافر ہوں. اور یعقوب کیا ہو سکتا ہے اس کی بیویوں کو کیا کہتا ہو, اپنے بندے نو کیا ہے کوئی مکان ہی بنا لے. وہ آندھی ہونے سے کہیں نہیں دے ہیں, وہ آندھے سی پردیسی تے مسافر. بیویاں میں یہی کہنیاں ہونی ہیں, او بھیا ہم پردیسی اور مسافر ہیں. اور میں بتانے لگا ہوں کہ جب اس طرح کی کوئی باتیں کریں, اس طرح کی کوئی باتیں کریں کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں, اور پولس کہتا ہے جو ایسی باتیں کہتے ہیں, جو ایسی باتیں کہتے ہیں ہم پردیسی اور مسافر ہیں, اصل بات یہ ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن ہیں. یہ زمین ہمارا وطن نہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایسی باتیں کیا کریں, چونکہ یہ باتیں ایسی کرتے تھے. اور آپ کو پتہ یہ باتیں ہی تو ہیں. آپ کو یاد آ رہا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ایک ڈاکو تھا اس نے بات ہی تو کی تھی, اور کیا کیا تھا؟ بولو کیا کیا تھا؟ باتیں کی تھی نا اس نے. جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو بات ہی ہے اور کیا ہے. اور بھائی باتوں کے اوپر ہی تو خدا کسی جگہ پہنچا دیتا ہے. باتیں تھوڑا سا اور پیچھے جائیں, سوچیں ذرا, وہ جو 40 سال بیابان میں لوگ مر گئے تھے باتوں کی وجہ سے مر گئے تھے. اور یشوع اور کالب اگر گئے ہیں تو باتوں کی وجہ سے. اور اگر یہ نیا یروشلم شہر بنا ہے تو یہ باتوں کی وجہ سے بنا ہے. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب اور لیا, اور میں سب مقدسوں, یہ سب مقدسوں کی بات کرنے لگا ہوں, یہ سارا اور ربکا, لیا, راخل, بلا کی باتوں کی وجہ سے بنا ہے. یہ کہتے رہے ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. تو خدا نہیں دیکھ رہا اوپر سے؟ کیا کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے اسی لیے
چونکہ وہ باتیں ایسی کرتے تھے، وہ باتیں ایسی کرتے ہیں، اسی لیے خدا نے ان سے یعنی پہلے نمبر پر تو ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں۔ آپ کو پتہ ہم بڑی شرم محسوس کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی ریلیٹو کسی تمبو میں رہتا ہو، کسی خیمہ میں کوئی رہتا ہو نا تمبو میں۔ آپ خود ہی جانتے ہیں پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر ہی جو لوگ تمبوؤں میں رہتے ہیں نا، تمبوؤں میں خیموں میں رہتے ہیں، وہ غریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ غریب ترین، غریب نہیں، غریب ترین سمجھا جاتا ہے اس شخص کو جو اپنے بچوں کو لے کر کسی تمبو میں بیٹھا ہوا ہو۔ اور میرے خیال میں ذاتی طور پر بھی یہ کہتا ہوں، اور میں باشگاف الفاظ میں یہ بولتا ہوں، اگر میرا ماموں چاچا کوئی رہتا ہو نا خیمے میں تو ہو سکتا ہے میں بھی دن کو اس کے پاس نہ ملنے جاؤں، شاید میں بھی رات کو ملنے جاؤں، لوگ نہ مجھے دیکھ لیں، اور اگر کوئی مجھے پوچھے بھی نہ اور تو ادھر خیمے میں کیا لینے گیا تھا تو ہو سکتا ہے میں بتاؤں نا کہ میرا ماموں وہاں رہتا ہے، ہو سکتا ہے میں نہ بتاؤں کہ میرا چاچو وہاں رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید میرا سٹینڈرڈ خراب ہو جائے گا۔ لیکن سنیے میرے خداوند کی بات، خدا اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمبوؤں میں رہنے والوں کا خدا ہوں۔ خدا تمبوؤں کو نہیں دیکھتا، تمبوؤں میں رہنے والے کو دیکھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے کہ ان کی باتیں کیسی ہیں۔ ابراہیم کی باتیں کیسی ہیں، سارا کی باتیں کیسی ہیں، ربکا کی باتیں کیسی ہیں، لیا زلفا راخل کی باتیں کیسی ہیں۔ اسی لیے پڑھیے سر دوبارہ، اسی لیے 13ویں بات 13، ہاں اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں۔ پہلے نمبر پر تو خدا ان کا خدا کہنے سے نہیں شرمایا، اور نمبر 2 چنانچہ اس نے ان کے لیے یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ ہو اب سمجھ آئیے یہ شہر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ یہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جن کی باتیں یہ تھی کہ زمین پر ہم پردیسی اور مسافر ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ابراہیم کی طرح ہو سکتے ہیں کیا کہ میری بہن لیا کی طرح ہو سکتی ہے کہ سارا یا ربکا جیسا کوئی رویہ اختیار کر سکتے ہیں آپ؟ پہلے نمبر پر تو اپنے آپ کو چھوٹے پن میں لے جائیں۔ چھوٹے، یہ خیموں میں کون رہتے ہیں؟ چھوٹے لوگ، چھوٹے لوگ۔ میں کبھی کبھی بڑا اس بات کو سوچتا ہوں، ابراہیم بڑا امیر آدمی ہے، بڑا دولت مند ہے، اسحاق بڑا دولت مند ہے، یعقوب بڑا دولت مند ہے، جب یہ لوگ خیموں میں رہتے ہوں گے ان کے نوکر کہاں سے آتے ہوں گے؟ ان کے نوکر تو گھروں میں رہتے ہوں گے، اور کتنا عجیب سا لگتا ہوگا کہ مالک تو تمبوؤں میں رہ رہا ہے اور نوکر جو ہیں وہ شاید میرے خیال میں گھروں سے اٹھ کر آ رہے ہیں۔ دیکھنے والا بولے گا کہ یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یار، یہ نوکر ہیں ان کے جو تمبوؤں میں رہتے ہیں جی، انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا ہوا ہے۔ او بھائی، او میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اور جو سن رہے ہو نا، دیکھ رہے ہو، اور اپنے اندر فروتنی پیدا کرو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب والی، لیا والی، راخل والی اور ربکا والی میں سلام کرتا ہوں ان عظیم عورتوں کو جن کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت دولت تھی، لیکن انہوں نے اپنے اندر ایسی ایک چیز پیدا کر لی ہے جو خدا کو بڑی پسند ہے۔ پتہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، یہ ہیں دل کے غریب، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے، اور واقعی خدا نے اپنی وہ جگہ ان کو دی ہے جہاں اس کی تخت ہے، تخت ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ تو ہم سیکھ رہے تھے کہ یہ نیا یروشلم آیا کہاں سے ہے؟ یہ چھوٹے لوگوں نے بنوایا ہے، یہ چھوٹے ذہن کی عورتوں نے بنوایا ہے۔ پہلے نمبر پر تو خدا کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں۔ پتہ خدا نے کیا تعارف کرایا ہوا ہے؟ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، جو تمبوؤں میں رہتے ہیں۔ اور پتہ وہ خیموں میں جایا بھی کرتا تھا۔ ابراہیم کے تمبو میں خدا گیا ہے، سارا کو اولاد دینے کے لیے گیا ہے۔ او بھائی، خدا ان کے خیموں میں پھرا کرتا تھا۔ یعقوب کی اولاد کے خیموں، کتنے سال خیموں میں رہے ہیں بیچارے، لیکن خدا خیموں میں پھرا کرتا تھا۔ تو آج ہم اس جگہ پر پہنچے کہ اصل میں جو یہ نیا یروشلم ہے
یہ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی اولاد کے لیے بنایا گیا ہے، اسی لیے ان کے بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور پولس کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ اور پولس پھر آگے عبرانیوں کے خط میں کہتا ہے جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج کے بعد اپنی زبان کو تھوڑا سا چینج کر دیں۔ ہم اپنا تعارف چاہتے ہیں کہ ہم کسی بہتر جگہ پر چلے جائیں، وہاں پہ بنگلہ بھلے کرائے پہ لے لیں اور ہم اپنا تعارف کرائیں، میں سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، میں فلاں ایریے میں رہتا ہوں۔ ابراہیم رہتا تو بظاہر خیموں میں ہے، لیکن خیال اس کا، امید اس کو اس خوبصورت شہر کی ہے جس کا وہ امیدوار تھا اور خدا نے بنا دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ میرے خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی نئے یروشلم کی بابت کچھ اپنے شاگردوں کو کہا، تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو نا، تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا نہیں، بعد میں یوحنا نے دیکھا ہے۔ یوحنا نے کیا دیکھا ہے کہ جہاں پر اس شہر کے دروازوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام ہے، اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر برا کے 12 رسولوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کو یاد آیا ہوگا، او خداوند کہہ رہا تھا خداوند پاک شاہ کے دن، جس رات پاک شاہ ہونی تھی نا، ہماری پہلی پاک شاہ، اس دن کہہ رہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ جب اس نے آ کر دیکھا وہ یہ تو نام لکھے ہوئے ہیں، یقین کر لیا جگہ تیار ہو گئی ہے، واقعہ یہ شہر میں ہمارا بھی حصہ آ گیا ہے، ہمارا مکان یہاں پر ہے۔ جب یوحنا نے اپنا نام دیکھا ہے، اپنے ہم خدمت رسولوں کا نام دیکھا ہے، وہ کنفرم ہو گیا اس کو، وہ واقعی کہہ رہا تھا خداوند میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کرو۔ وہ واقعی کر دیا جگہ تیار اس نے، وہ اتنا خوبصورت شہر۔ اور میں آپ کو بتانے لگا کیا اس شہر میں ہم لوگ جا سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ ہم ابراہیم کے شہر میں کیسے جائیں گے؟ چلو رسول تو اس لیے چلے گئے کہ یسوع نے کہا تھا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تو کیا بس اس مکان کو اب مزید بکنگ ختم ہو گئی ہے اس کی؟ کیا مکان ختم ہو گئے ہیں؟ یسوع نے کہا بہت سے، یہ نہیں کہا کہ 12 مکان ہیں جو میرے رسولوں کے لیے ہیں بس، نہیں۔ میں مکاشفہ کی کتاب کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ 1,44,000 تو اسرائیلی ہیں جن پر سٹیمپ ہوئی ہے، اور آگے 12 رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ یسوع کے الفاظ یاد آتے ہیں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں کہ 1500 میل لمبا ہو، 1500 میل چوڑا ہو، 1500 میل اونچا ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے گھر بنے ہوں گے، کتنے بنگلے بنے ہوں گے۔ ارے چھوٹے سے چھوٹا بنگلہ بھی بنا تب بھی کتنے بنگلے بنے ہوں گے اس میں۔ او بھائی، اس شہر میں کی بکنگ ختم نہیں ہو گئی، اس شہر کی بکنگ جاری ہے۔ ابراہیم سے لے کر جب مسیح آ گیا ہے تو اس کی بکنگ عام ہو گئی ہے، عام بکنگ اس کی جاری ہو گئی ہے۔ اب اس ابراہیم کے شہر میں ہم کیسے جائیں گے؟ اصل میں یہ شہر کس کا ہے؟ یہ ہم نے سیکھ لیا، یہ ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم کو خدا نے 3 دفعہ آزمایا ہے، ویسے تو کئی ٹیسٹ اس کی زندگی میں آئے ہیں، لیکن جب تیسرا ٹیسٹ اس کی زندگی میں آیا، جب اس نے اپنے بیٹے کو جس کا اکلوتا تھا یعنی اسحاق کو موریا کے ملک پہ ایک پہاڑ پر جب اس کو کلام کے مطابق وہ سوختنی قربانی کے طور پر ذبح کرنے کے لیے پہاڑ پر اس نے جا کے لٹا دیا لکڑیاں رکھ کر، تو کلام کہتا ہے آسمان سے ایک آواز آئی، اور آواز کیا ہے میں چاہتا ہوں اس کو پڑھا جائے۔ 22 باب کی 16 سے پڑھے ذرا کیا لکھا جی۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا
کہ خدا فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا، چونکہ تو نے وہ کام کر لیا ہے جو میں نے تجھے کہا تھا کہ جا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جا کر موریا کے ملک میں ایک پہاڑ تجھے دکھاؤں گا، وہاں پر جا کر سوختنی قربانی کے طور پر گزران دے، چونکہ وہ تو نے کام کر لیا ہے، لے آیا اس جگہ پر، لٹا دیا اس کو، پکڑ لیا تو نے چھری ہاتھ میں، ہاں جی، کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، ہاں جی، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں کے، پہلی بات تو تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور زمین کے ریت کے ذروں کی مانند ہو جائے گی، آگے، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اگلی بات، اور تیری نسل کے وسیلہ سے، سن لیجئے اس آیت کو ذرا بڑے غور سے سنیے، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت، زمین کی سب قومیں، زمین ابراہام تیری نسل کے وسیلہ سے، زمین کی جتنی قومیں ہیں، قوم کی بات نہیں کرتا، خدا قوموں کا خدا ہے، خدا سب قوموں کا خدا ہے، زمین کی سب قومیں ابراہام تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ ابراہام کو خدا نے کون سی برکت دی ہے؟ ایک برکت تو زمین پر اس کو دی، اولاد کی دی، اولاد ایک بہت بڑی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر ملک دے دیا وہ والا، یہ بھی بہت بڑی برکت ہے، دولت دے دی، یہ بھی بہت بڑی برکت ہے، یہ تو زمینی برکتیں ہیں نا، یہ جو زمین پر دی ہیں، اور اس سے بڑی برکت یہ ہے جو نیا یروشلم ہے، وہ سونے کا شہر بھی اس کو بنا کے دے دیا ہے، لے یہ بھی تیری برکت ہے۔ اسحاق کی برکت میں نیا یروشلم بھی آتا ہے۔ آپ اسے یہ بتائیں، جب ہم کسی بڑے گھر میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو بڑے گھر میں بنگلے میں دیکھ کہتے ہیں او خدا نے بڑی برکت دی ہے، اس کا مطلب ایک بہت اچھا گھر ایک برکت کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنا گھر لے لے، واہ جی واہ خدا نے آپ کو بڑی برکت دی، اپنا گھر دے دی ہے، اچھا آپ سوسائٹی میں ہوگے، او خدا نے آپ کو بڑی برکت، بندہ سوسائٹی میں رہتا ہے سر، اچھا، اور یہ کوئی سوسائٹی سے کر ڈیفینس میں چلا جائے، او واہ بے واہ وہاں تو اس کا اتنا گز کا بنگلہ ہے، بڑی برکت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم گھر کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً برکت کا نام لیتے ہیں، اور ابراہام کی برکت میں مجھے بتائیں کیا نیا یروشلم نہیں؟ اور نیا یروشلم تو ہے ہی ابراہام کی برکت۔ اب غور سے سنیے، خدا فرماتا ہے میں نے بھی اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ تیری نسل کے وسیلہ سے، ابراہام تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، جو برکت میں نے تجھے دی ہے تیری نسل کے وسیلے وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں گی۔ اور پولس رسول نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ابراہام کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابراہام کی نسل سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ابراہام کی نسل کون سی ہے؟ اگر ہم جسمانی طور پر اس کو لیں تو آپ کو پتہ ہے ابراہام کی بیوی سارہ ہے، اور سارہ سے اسحاق پیدا ہوا ہے، اسحاق سے آگے یعقوب، اور آگے ساری بنی اسرائیل قوم، مصر سے جو لونڈی آئی ہے وہ بھی تو ابراہام کی، آگے اس کی اولاد اسماعیل کی اولاد، عربیوں کی اولاد، وہ بھی تو آگے ابراہام کی نسل ہی ہے، اور اگر کتورہ جس کی بیوی تھی جو آگے اس کتورہ کی اولاد جو ہے وہ بھی تو ابراہام کی نسل ہے۔ اب یہ تو نسل نہیں، نسلیں بنتی ہیں، یہ نسل نہیں، یہ نسلیں بن گئیں۔ اگر تو خدا کہتا نا کہ ابراہام تیری نسلوں کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، تو میرے خیال میں یہودی کہتے ہیں جی ہمیں بھی برکت مل جائے گی، اور عربی کہتے ہیں ہمیں بھی مل جائے گی، اور کتورہ بنی کتورہ کہتے ہیں ہمیں بھی مل جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نسلوں کا نام نہیں لیا، اور یہ میں نہیں کہتا، خدا کا کلام بھی یہی کہتا ہے۔ سنیے، خدا بڑے جانچ اور سوچ کے بعد الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسے نہیں کہہ دیتا۔ اس نے کہا میں نے بھی اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ پولس رسول نے اس آیت کی کیا تشریح کی ہے؟ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط نکالیے، تاکہ کوئی یہودی اپنے یہودی ہونے پر فخر نہ کرے،
کوئی عربی اپنے عربی ہونے پر فخر نہ کرے، کوئی بنی کتورہ پر ہونے کا سبب سے یہ نہ کہے کہ میں ابراہیم کی نسل ہوں۔ یاد رکھیے خدا نے اس طرح کی بات نہیں کی جو کہ اب بھی یہودی کسی غلط فہمی کا شکار ہے، اور شاید کوئی عربی بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو، اور شاید کوئی بنی کتورہ والا بھی غلط فہمی کا شکار ہو۔ اوکے جی، ہم تو ہمارا نسب نامہ تو ابراہیم کے ساتھ ڈائریکٹ ملتا ہے۔ سنیے پولس رسول کی کیا تشریح ہے جو خداوند کی طرف سے خدا کا رسول ہے۔ پڑھیے گلتیوں 30 باب کی، چلیے 15 سے پڑھیے۔ اے بھائیو میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، بھلے آدمی نے ہی کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا۔ جب اس کی ٹیسٹیشن ہو جاتی ہے، ٹیسٹ کا مطلب ہے یہ ٹیسٹڈ ہے، اب مزید اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی، اتھینٹک ہو گئی ہے یہ بات۔ ہاں جی، اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ جب ٹیسٹ چیز ہو گئی، سائن ہو، جب جس اسٹیمپ لگ جاتی ہے اس کے بعد اس پہ پھر گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں جی، بس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے اور ابراہیم کی نسل سے وعدہ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، خدا نسلوں کی بات نہیں کرتا۔ جیسا کہ اگر نسلوں کی بات کرتا تو پھر اس میں 1 2 3 تین نسلیں آ جاتی ہیں۔ پڑھیے ذرا۔ جیسا کہ بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے کہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل، تیری نسل، تیری نسلوں کے وسیلہ سے نہیں، تیری نسل کے وسیلہ سے۔ ہاں جی، اور وہ مسیح ہے۔ اور وہ نسل کون سی ہے؟ مسیح ہے۔ نہ سارا کی اولاد، نہ ہاجرہ کی اولاد، نہ کتورہ کی اولاد، ابراہیم کی نسل اگر ہے تو وہ مسیح ہے۔ ابراہیم کی نسل مسیح ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے جو ابن داؤد ابن ابراہیم ہے۔ اور یہ مسیح جو ہے یہ اس پوری دنیا کے لیے ہے۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور یہ ابراہیم کی نسل بھی ہے، اور ابراہیم کی اس نسل سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ جو برکت خدا نے ابراہیم کو دی ہے، اگر کوئی ابراہیم کی برکت میں شامل ہونا چاہے، ابراہیم کی برکت سب سے پہلی تو یہ ہے کہ خدا نے اسے کہا یہ تو میرا دوست ہے، اور خداوند اتنی اپنی دوستی دکھائی ہے کہ اس کے امید کے مطابق اس کے لیے ایک سونے کا شہر بنا دیا ہے۔ اب دنیا والے اگر نئے یروشلم کی برکت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر کوئی چاہے کہ میں اس شہر میں چلا جاؤں تو یہ ہے کس کا؟ او بھائی یہ تو ابراہیم کا ہے، یہ تو اسحاق کا ہے اور یعقوب کا ہے، کیونکہ ان سے تو وعدہ کیا گیا تھا۔ دنیا اس میں کیسے جائے گی؟ دنیا جائے گی ابراہیم کی نسل کے وسیلہ سے، نسل کے وسیلہ سے، مسیح کے وسیلہ سے، مسیح کے وسیلہ سے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی قوم کا شخص ہو، بات قوم کی نہیں، کسی بھی قوم کا ہو، اگر وہ مسیح کے پاس آ جائے اور مسیح میں شامل ہو جائے تو مسیح ابراہیم کی نسل ہے۔ اگر مسیح میں شامل ہو گیا تو وہ ابراہیم کی میراث میں شامل ہو گیا۔ کیسے؟ اس بات کو غلطیوں کے خط میں ہی پولس رسول نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے۔ پڑھیے 3 باب۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پیچھے سے باتیں کرتا کرتا پولس اس جگہ پر چلا گیا ہے کہ تم سب جتنوں نے، خواہ اس میں کوئی یہودی ہو، کیونکہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں بنی اسرائیل کا ہوں، یہ تو یہ بات نہیں چلے گی۔ اب تو خدا نے ابراہیم کی برکت دینے کے لیے مسیح کو درمیان میں کھڑا کر دیا ہے، تو اب تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا ہے۔ یہ بندہ جو بپتسمہ لے رہا ہے یہ کس میں شامل ہے؟ یہ مشن میں شامل نہیں ہو رہا، یہ مسیح میں شامل ہو رہا ہے، اور جو مسیح میں شامل ہو رہا ہے وہ ابراہیم کی نسل میں شامل ہو رہا ہے۔ ہاں جی پڑھیے۔
मसीह को पहन लिया, हाँ जी, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। और सुन लीजिए, जब मसीह में कोई बंदा आ जाता है, कोई इधर से मसीह में आ जाए तो यहूदी नहीं रहता, कोई इधर से उधर चला जाए तो यूनानी नहीं रहता, गैर कौम नहीं रहता। हाँ जी, पढ़िए। ना कोई गुलाम ना आजाद, हाँ, ना कोई मर्द ना औरत। इसमें औरत भी जा सकती है, नस्ल में मर्द भी जा सकता है। नए यरूशलेम में औरतें भी जाएंगी, मर्द भी जाएंगे, अलग बात है, वो फरिश्तों की मानद होंगे। हाँ जी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ओहो, मसीह ने क्या कर दिया है? यहूदियों को भी एक कर दिया, अरबियों को भी एक कर दिया, बनी कतूरा को भी एक कर दिया, और दुनिया की कौमों को भी एक कर दिया। मसीह है जो एक कर देता है। मसीह में हम एक नया बदन बन जाते हैं, कलीसिया बन जाते हैं, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में क्या हो गए हो? एक हो गए हो। और अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम मसीह के हो गए हो बपतिस्मा के वसीला से, तो मैं चाहता हूं बाशगाफ अल्फाज में लफ्ज़ों को बोल गए तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। किसके वारिस हो? इस नए यरूशलेम के वारिस हो। आप इस नए यरूशलेम में कैसे जा सकते हैं? मसीह को कबूल करने के सबब से। दुनिया की तमाम कौमें ज़मीन की मसीह, ये अब्राहम की नस्ल जो मसीह है, इसके वसीले से बरकत पाएंगे। और वो बरकत कौन सी है? वो आपकी बरकत ये नया यरूशलेम है। मैं सबको कहूँगा, किसी भी कौम का कोई बंदा सुन रहा है, किसी भी कौम का, यहूदी अपने यहूदी होने पे फख्र ना करे, अरबी अपने अरबी होने पे फख्र ना करे, बनी कतूरा का है तो बनी कतूरा का होने पे फख्र ना करे। मसीह के पास आए, मसीह को पहन ले और अब्राहम की इस बरकत में शामिल हो जाए, क्योंकि नया यरूशलेम अब्राहम की बरकत है। जब खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। जमीन की बरकतें तो थी, जमीन की बरकत उसके पास थी, बरकत पर बरकत। यरूशलेम भी तेरा है और नया यरूशलेम भी तेरा ही है। मुझे यूं समझ आती है, अगर मैं पीछे जाऊं, आपने ये तस्वीर देखी है, अभी आप यरूशलेम को देख रहे थे, पुराना और नया यरूशलेम। अब गौर से देखना, दोबारा जरा देखना, बरकत पर बरकत। ये यरूशलेम किसका है? ये कनान में है। ये किसका है? ये यहूदियों का है। ये अब्राहम की बरकत है, जमीनी बरकत। ये अब्राहम की जमीनी बरकत, और नया यरूशलेम बरकत पर बरकत है। ये भी बरकत और ये भी बरकत। जमीन पर रहते हुए ये, और मरने के बाद ये। इसको कहते हैं बरकत पर बरकत। और इस बरकत में शामिल होने के लिए ज़मीन की तमाम कौमें मसीह यीशु के वसीला से अब्राहम की इस बरकत में शामिल हो सकती हैं। कैसे? इस शहर में जाने के लिए मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। मैंने अब तक खुदा का कलाम पहुंचाया है, खुदाबंद की आवाज़ पहुंचाई है। नए यरूशलेम की ज़मीन ज़हन में रखिए, ये हलीमों की ज़मीन है। ये किसकी ज़मीन है? इसमें सिर्फ हलीम लोग जाएंगे। आज ज़हन में रखिए। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि मेरे खुदावन ने एक बात कही थी, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। ये पहाड़ी बास की खूबसूरत मुबारकबादी है। मेरे मसीह ने कौन सी ज़मीन की बात की है? ये जो प्लाट हम ज़मीन पर ले रहे हैं, ये जो हम ज़मीन पे खैमे घर बना रहे हैं, नहीं, ये नए यरूशलेम की सरजमीन की बात हो रही है, जो सरासर सोने का बना हुआ है। मुबारक है वो जो हलीम है। उसकी वजह यह है कि हलीम लोग ही किसी जगह पर पहुंचते हैं। हलीम कौन होता है? क्या जो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोले, आप उसको हलीम बोलते हैं? नहीं, हलीम वो नहीं होता जो बड़ी आहिस्तगी से बात करे, भाई जी क्या हाल है। नहीं, ये बड़ा हलीम है। हलीम वो होता है जो खुदा के कलाम को हलीमी से कबूल करता है। मैं चाहता हूँ यकूब का ख़त मेरे साथ निकालिए ज़रा, यकूब का ख़त निकालिए ज़रा। उसका पहला बाब है और उसकी 21वीं पढ़ देते हैं मेरे भाई। हाँ जी। इसलिए सारी नजासत
اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو. کلام کو حلیمی سے قبول کر لو. ہاں جی, جو دل میں بویا گیا ہاں, اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا یہ جو میں کلام سنا رہا ہوں یہ آپ کے دلوں میں بویا جا رہا ہے. اب ایسا کریں, اس کو حلیمی سے قبول کر لیں, توبہ کو حلیمی سے قبول کر لیں, کیونکہ میرے مسیح کا قول ہے. بپتسمہ کو حلیمی سے قبول کر لیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے. او بھائی, حلیمی سے قبول کر لو. حلیم لوگ, ابراہیم نے حلیمی سے کلام کو قبول کیا ہے, اسحاق نے حلیمی سے کلام کو قبول کیا ہے, اور یعقوب نے بھی حلیمی سے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے. آپ کو یاد ہے جب خدا نے بڑی سادہ سی بات کی, ابراہیم اپنے وطن کو چھوڑ, اپنے ناطے داروں کو چھوڑ, باپ کے گھر کو بھی چھوڑ. ابراہیم نے قبول کر لیا. اچھا, یہ تو مان گیا ہے, اس نے تو قبول کر لیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے جب یہ مصر سے لونڈی لایا, سارا لونڈی سے اسماعیل پیدا ہو گیا. اسماعیل کے بعد میں سارا سے ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا, اور سارا سے بعد میں اسحاق بھی پیدا ہو گیا, اور گھر میں جھگڑا پڑ گیا. شاید آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا. اور خدا ان کے خیمے میں آ گیا, اور خدا نے کہا کہ لونڈی کو بھی نکال دے, اس کے بیٹے اسماعیل کو بھی نکال دے. ابراہیم تو پریشان ہو گیا کہ چلو لونڈی تو ٹھیک ہے, یہ تو مصری ہے, لیکن یہ جو اسماعیل ہے یہ تو میرا بیٹا ہے. اور خدا کہتا ہے اس کو بھی نکال دے, یہ وارث نہیں ہوگا. چلو اس کو بھی نکال دیا. حلیمی کے ساتھ خدا کے کلام کو یہ بھی قبول کر لیے. دونوں ہی باتیں بڑی سخت ہیں. کئی دفعہ کلام کی کئی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن سے بڑی ٹکرا رہی ہوتی ہیں. یہ کیسا خدا ہے کہتا ہے مجھے اپنے باپ کا گھر ہی چھوڑ دے. یہ کیسا خدا ہے کہہ رہا ہے ناطے داروں کو ہی چھوڑ دے. یہ کیسا خدا کہہ رہا ہے وطن کو ہی چھوڑ دے. یہ کیسا خدا کہہ رہا ہے میرا اپنا بیٹا ہی گھر سے نکال دے, بیوی بھی نکال دے. پیچھے رہ گیا ایک اسحاق, کہتا ہے اس کو کیا کر, اس کے بھی گلے پہ چھری چلا دے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, باپ ابراہیم نے ہر دفعہ کلام کو حلیمی سے قبول کر لیا ہے. تو جب اس نے حلیمی سے قبول کر لیا ہے تو پھر تو وہ زمین کا وارث ہو جائے گا. او بھائی, اسحاق نے بھی بڑی حلیمی سے کلام کو قبول کر لیا ہے. پتہ جب یہ اس کو لے کے جا رہا تھا موریا کے ملک میں, اور پہاڑوں کی طرف دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں, لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اسحاق نے. اسحاق پوچھتا ہے, ابو جی مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی بات کی, کیا ہوا ہے بیٹا؟ وہ چھری بھی ہے, آگ بھی ہے, اور لکڑیاں بھی میرے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں, تو برا تو پتہ نظر نہیں آ رہا, برا کہاں ہے؟ باپ کہتا ہو بیٹا وہ بھی مہیا خدا کاری دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب وہاں پہنچ گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابراہیم بڈھڑے بابا نے کیا زبردستی اس کو باندھا ہے؟ اس نے بتایا ہوگا کہ بیٹا او میرے خداوند نے کہا ہے کہ تجھے ہی میں نے سوخت نہیں کروں, تجھے ہی برا بنانا ہے میں نے, تو برا بن جا بیٹا. اور میں حیران ہوتا ہوں, اسحاق نے بھی حلیمی سے کلام کو قبول کر لیا ہے. اسحاق نے اپنے باپ کی بات کو, جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے ماں اور باپ کی فرما برداری کرو, اسحاق سے بڑھ کر کوئی فرما بردار ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. اگر کوئی دنیا میں سب سے زیادہ فرما بردار ہے تو وہ اسحاق ہے, جس نے آپ کے اپنی باپ کی بات کو حلیمی سے قبول کر لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم نے تو امتحان پاس کر لیا, اسحاق نے بھی موریا کے ملک میں ہی پہاڑ کے اوپر کلام کو قبول کر لیا ہے. اس نے بھی حلیمی سے, باپ بھی پاس ہو گیا ہے, بیٹا بھی پاس ہو گیا ہے. اسی لیے تو خدا کہتا ہے میں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو حلیمی سے قبول کر لیں. دنیا اور دنیا کی چیزوں کے خیال کو چھوڑیں, عالم بالا کی چیزوں کی طرف چلیں. اپنا دھیان عالم بالا کی چیزوں کی طرف لگائیں. میں چاہتا ہوں کہ جب جو اس وقت بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں, ہر بندہ گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گیا ہے. پاکستان میں بھی اور بر اعظموں کے اندر, تمام بر اعظموں کے ممالک کے اندر لوگ ڈر رہے ہیں کرونا سے. ہاں یہ زمین کے اوپر کرونا ہے, شاید کوئی اور بھی آ جائے گا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عالم بالا کی چیزوں پر اپنے دھیان کو لے کر جائیں.
عالم بالا کی چیزوں کے خیال. عالم بالا کی چیزوں کا مطلب ہے اس زمین کے خیال کو چھوڑ کر آپ جب ابھی دعا کریں، جہاں پر آپ دعا کرتے ہیں خداوند کرونا کو دور کر، ساتھ یہ بھی دعا کرے خداوند جلدی آ اور مجھے تو لے جا اس نئے یروشلم میں، کیونکہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہاں کوئی کرونا نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی بجلی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وہاں کوئی پانی کا پرابلم نہیں ہوگا. یہاں تو لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، وہاں ماتم ہوگا ہی نہیں. میں چاہتا ہوں آخر میں اس آیت کو پڑھ دیں. مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی ذرا پہلی آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا. 21ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں. 21ویں باب کی پہلی آیت. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو ہاں جی آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا. یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا. ہاں جی. اور وہ اس دلہن کی طرح مانندہ راستہ تھا ہاں جی جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا، جگمگ کر رہا تھا. ہاں جی. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان. یہ ہے خدا کا خیمہ اور یہ ہے آدمیوں کے درمیان. ہاں جی. اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور خدا خود ان کے ساتھ سکونت کرے گا. خدا رہے گا، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اس مکان اس نئے یروشلم میں رہے گا. ہاں جی. اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور وہی رہیں گے جو خداوند کے لوگ ہوں گے. ہاں جی. اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. ہاں جی. اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا. خوشخبری سنیے، یہاں پر کوئی ماتم نہیں ہوگا، کوئی آنسو نہیں ہوگا. جو زمین پر آنسو ہیں وہ بھی ختم ہو جو کہ بھول جائیں گے لوگ. ہاں جی. اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ ماتم رہے گا. یہاں نہ کوئی موت ہوگی نہ ماتم ہوگا، کوئی کرونا وائرس نہیں جائے گا یہاں پر. میں دعوے سے کہتا ہوں. اب ایسے مکانوں کی کیوں نہیں بات کرتے جہاں پر کوئی چیز ہے، وائرس وبا ہے ہی نہیں. یہاں پہ کوئی مری نہیں ہوگی، کوئی وبا نہیں ہوگی یہاں پر. ہاں جی. نہ آہو نالا نہ درد. یہاں پہ کوئی پین نہیں، کسی کو کھانسی نہیں ہوگی، کسی کو بخار نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا. ہاں جی. پہلی چیزیں جاتی رہی، وہ زمین والی ساری چیزیں ختم ہو گئی. زمین کے سارے مسائل زمین پر ہیں. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رکھو. جہاں مسیح موجود ہے اور جہاں مسیح موجود ہے وہاں نہ ماتم ہے، نہ رونا ہے، نہ آہو نالا ہے، نہ کوئی وائرس ہے، نہ کوئی وبا ہے، نہ بلا ہے. ہاں جی. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، مہربانی کر کے زمین کے خیالوں سے نکلیں اور آسمانی نئے یروشلم پر اپنا دھیان لگا لیں. جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے نا، اب وہ اپنا دھیان نئے یروشلم پر لگا لیں. جنہوں نے بپتسمہ لے کر مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا ہے، مسیح کو پہن لیا، ابراہم کی نسل کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، اب وہ نئے یروشلم کی بات کریں. اب وہ ان کا دھیان اس نئے یروشلم پر لگ جائے جو ابراہم کی برکت ہے. آپ اس میں آرام سے چلے جائیں گے. یسوع نے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر کیا کروں؟ واپس آؤں تو پھر کیا کروں؟ تمہیں بھی لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں تم بھی ہو. پوری آیت یہ ہے. اور مسیح کہہ رہا تھا جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو نا تو سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک آ گئی ہے، تم چلے ہو نئے یروشلم میں. تو میں چاہتا ہوں جتنے کلام سن رہے ہیں ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اپنا دھیان لگا لیں نئے یروشلم پر. نئے یروشلم، کرونا پر نہیں. کرونا پر آنکھیں ختم کر دو، کرونا پر آنکھیں بند کر ختم کر دو ادھر سے آنکھیں. اپنا دھیان نئے یروشلم پر لگا لو، چمکتے ہوئے شہر پر لگا لو، چمکتے ہوئے شہر پر، اپنے بغلوں پہ لگا لو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ توبہ ہم نے کی ہے تو معمولی کام ہے؟ بپتسمہ لینا کوئی معمولی کام ہے؟ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. کھڑے ہو جائیے جو کلام سن رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، بند آنکھوں کو رجوع پورا لے کے چلے جاؤ نئے یروشلم پر، اور عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی. زمین پر کی چیزوں کے خیال میں رہو گے پریشان رہو گے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو جہاں مسیح موجود ہے. خدا پاک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے لوگوں نے اپنی حقیقت کی باتوں کو سنا اور سمجھا ہے کہ اصل میں ہمارا وطن کہاں پر ہے. اصل ہمارا وطن بے شک خداوند آسمان پر ہے. اور میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا اور منت کرتا ہوں
जिन्होंने खुदावंद अपनी ज़िंदगी तुझे दे दी है, जो तेरे साथ अटैच हो चुके हैं मेरे खुदावंद, मेरे खुदा, जिन्होंने खुदावंद तुझको अपना मस्कन बना लिया है मेरे खुदावंद, ऐ मालिक खुदावंद, उनकी अब आंखें नए यरूशलेम पर लगी रहें, ना कि ज़मीन पर की वबाओं पर, ना कि ज़मीन पर की बलाओं पर। इनको हर वक्त खुदावंद आसमान में बाला पर आंखें लगाए रखने का फजल अता कर मेरे खुदा। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने तेरे कलाम को आज हलीमी से कबूल कर लिया है। और अगर आज किसी ने पहली दफ़ा कलाम सुना है तो मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद वो भी इसको हलीमी से कबूल कर ले। बल्कि ऐ खुदावंद, मैं जो सुन रहा है इस वक्त मैं उसके लिए दुआ करता हूँ तुझसे, अपने बंदा और अपनी बंदी को तौफीक दे, हलीमी से तेरे कलाम को कबूल कर ले, जैसे अब्राहम ने कबूल कर लिया, जैसे इसहाक ने कबूल कर लिया, जैसे याकूब ने कबूल कर लिया, जैसे तेरे रसूलों ने कबूल कर लिया मेरे खुदावंद। ना कोई तौबा के मुखालफत करे, ना बपतिस्मे की मुखालफत करे, और ऐ खुदावंद वो बरकत पाए जिसका वादा तूने हलीमों के साथ किया है। तेरे यीशु नाम के वसीले से मांगते पाते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपकी तवज्जो नए यरूशलेम पर लगी रहे, आमीन, आमीन।